Recording in progress. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر من بالخير. چلیں جی آپ لوگ ایک ایک کر کے اپنا نام بولتی جائیں اور ٹرانسلیشن پڑھتی جائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میڈم میرا تنزیلہ فردوس ہے. جی تنزیلہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور کہا جاتا ہے لَهُمْ ان کو لا نہیں تفسدوا فی الارض زمین پر فساد پھیلاؤ قالوا انما نحن لا یشعرون. سلائڈ بدل گئی ہے ایک منٹ. جی اب انما نحن مسلمون. جی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں فساد پھیلانے والے، ہم مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. دوبارہ پڑھیں گی اس لائن کو، رننگ ٹرانسلیشن کریں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور کہا جاتا ہے جب ان کو کہ زمین پر تم فساد نہ پھیلاؤ. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ کہتے ہیں وہ ہم فساد پھیلانے والوں میں سے نہیں، ہم اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں. اچھا، فساد پھیلانے والوں میں سے نہیں، اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوگی، وہ انڈرسٹوڈ ہے. وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. ناہید مغل. ہاں جی ہاں جی اس کا ترجمہ کریں گے. کس چیز کا؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. ناہید آپ ترجمہ کریں گی. اس لیے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی ہے نا؟ جی جی. میں کروں؟ ناہید کو کرنے دیں بیٹا، ناہید کو کرنے دیں. فساد، مگر وہ فساد پھیلاتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ فساد کر رہے ہیں. جی آپ نے یہ رننگ ٹرانسلیشن کر دیا. آپ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی بتائیں گی. اللہ خبردار. اب اس کا ترجمہ بتائیں. اللہ انہم، ایک منٹ، اللہ کا مطلب مگر، انہم یہ لوگ، یہی ہوگا نا. انا بے شک، یہ دیکھیں دو لفظوں کا مرکب ہے یہ. انا بے شک، ہم وہ سب، بے شک ہم وہی، وہ سب، مفسدون یہ خود مفسد ہیں. یہی ہوگا نا. المفسدون یعنی کہ یہ خاص کر دیا گیا الف لام سے، وہی فسادی ہیں. وہی فساد ہے. ولیکن اور لیکن، یشعرون لیکن ان کو، یشعرون کا وہ سب مطلب شعور نہیں رکھتے. شعور نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس بات کا. اللہ. اچھا یہ جو دوسری میں والی کون ہے وہ پڑھیں گی اب. میں پڑھوں؟ جی جی پڑھیں. نام بتائیں گی. عائشہ. عائشہ تقیر. جی. وائزا اور جب کی لالا کہا جائے لاہم ان سب سے آمنو ایمان لے، اوقامات جیسے آمن الناس ایمان لے سب لوگ. جی. قالوا وہ سب کہتے ہیں بس بس کیا بس ہم بس بیٹا. نیکسٹ ساجدہ. ساجدہ آئیں اچھا گی. مجھے یشعرون کا لفظی معنی بتا دیں. شعور، شعور سمجھ، رکھنے والے. انڈرسٹینڈنگ. دے ڈونٹ جی جی انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. ساجدہ ہیں؟ جی جی میم. ماشاء اللہ ساجدہ بہت ڈیوٹیڈ ہے. جی اور بھی سب ڈیوٹیڈ ہے ماشاء اللہ سب. جی ساجدہ پڑھیں آپ. جی میم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ یہ والی کالو دوسری والی یہ پڑھیں گی. کالو الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا اسکرین نَحْنُ نہیں نظر آ رہی ہے مُسْتَهْزِئُونَ. آپ کو ساجدہ؟ اسکرین آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ اسکرین نہیں شیئر ہو رہی؟ اسکرین نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی میم. نظر آ رہی ہے؟ اسکرین والی آیت پڑھیں گی. قالوا انؤمن. وَإِذَا قِيلَ کون سی میم؟ اسکرین آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ موبائل پہ ہیں آپ، لیپ ٹاپ پہ؟ قالوا انؤمن. کما
आमन सफ़ाहा हाँ यही है। नहुम सफ़ाहा वलाकिन जी ला जी यालमून। जी यही आया था। इसका करेंगी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, फिर इसके बाद रनिंग ट्रांसलेशन। वाइज़ा और जब कीला लहू इन सब को कहा जाए आमनु तुम सब ईमान लाओ कमा जैसे आमन नासु लोग ईमान लाए कालू वो सब कहते हैं अनुमिन क्या हम ईमान लाए कमा जैसे आमन सोफाहा फहाऊ ईमान लाए बेवकूफ अल्लाह खबरदार वलाकिन ला ना और हम लेकिन मुस्तफाओ, नहुमुस्तफाओ बेशक वो सब खुद ही बेवकूफ है लाकिन ला और लेकिन नहीं यालमून वो सब जानते हैं। जी तंजीला हो गई हैं? अच्छा तर्जुमा मुझे तंजीला ने सुना दी है माजूद ना? एक चीज जी बताएं। मैम मैंने सुनाया है। जी एंड में बताएंगे। आप साजिदा हैं? जी मैम क्वेश्चन एंड में। इसका तर्जुमा ठीक है अच्छा ठीक साजिदा, है। आप खान सा आ जाएंगी। खान सा परवेज। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम इस साइड का पढ़ना है वइज़ा लकुल लज़ीना। जी 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 वइज़ा और जब लकुल लज़ीना वो सब मिलते हैं उन लोगों से आमनु सब ईमान लाए क़ालू वो सब कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए वइज़ा और जब खलौ अकेले जी होते हैं होते हैं इला शयातीनिहिम अपने शैतानों के पास। जी मिसबा माजिद है? मिसबा माजिद है? इसका ट्रांसलेशन कर देंगी खानसा, रनिंग ट्रांसलेशन। और वो जब इसी का ही मैम वइज़ा लकुल लज़ीना जी का। जी इसी की रनिंग कर दें। और जब ईमान वालों से मिलते हैं और जो ईमान लाए हैं वो अपने शैतानों के पास अकेले हों तो वो कहते हैं कि हम नहीं दोबारा करें दोबारा करें। और जब ईमान वालों से मिलते हैं क़ालू आमन्ना और वो कहते हैं कि हम शैतानों पे नहीं ईमान वो कहते हैं आमन्ना हम हाँ ईमान लाए। हम हाँ ईमान लाए। वैजा खलाऊ और और जब जब अपने शैतानों के पास सेकंड कंडीशन है। अकेले दो हों कंडीशंस यहाँ इस लाइन में बताई जा रही हैं। एक ये वो जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तब उनका क्या और चेहरा होता है, और जब वो मुनाफिकी या शैतानों के काफिर से पास मिलते हैं उनका तब क्या चेहरा होता है। ठीक है, दो आयात नहीं, दो मतलब दो रुख है। सायरा नूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कालू इन्ना मज़ाकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। तो वो सब कहते हैं इन्ना बेशक हम माकुम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा बेशक नहनु मुस्तहज़िऊन हम सब मजाक करने वाले हैं। हाँ करते हैं। इसका वर्ड टू वर्ड भी बताएंगे। कालू वो सब कहते हैं। कालू सब कहते हैं इन्ना बेशक हम माकुम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा बेशक नहनु हम सब मजाक करने वाले हैं मुस्तहज़िऊन। उन सब से तो हम ऐसे मजाक करते हैं। जी कोई रह गया? कालू का क्या मतलब होगा? कालू वो सब कहते हैं। काला कहते कहता हैं है और कालू वो वो सब सब कहते हैं। जी सब कहते हैं। अच्छा वो कोई रह गया? नहीं हमारे हम तो हो गए। सब हो गए हैं? जी मैम। एक मिनट में खुद देख लेती हूँ। ये आखिरी ट्रांसलेशन 10 स्टूडेंट है मैम इस वक्त। सायरा नूर ने भी मैम सुना मैं दी। कर दूं? आप कौन है? आयशा? मिसबा माजिद नहीं है? शबाना आमिर भी नहीं है? शाजिया भी नहीं है? मैं हूँ। हाँ चलें फिर बोले ना। शबाना है आप? नो मैम मैं मिसबा माजिद। मिसबा माजिद आपने सुनाया नहीं है मिसबा? नहीं मैम आप भी नहीं सुनाया, आज आपने फिर खानसा को बोला। चलें ये अल्लाह यस्ताही। अल्लाह यस्तहज़िउ, अल्लाह ताला इनसे इस्तेहज़ा यानी मजाक फरमाता है। बिहिम उनके साथ या जैसा कि उसकी शान के लायक है। फी और तुग़यानिहिम और उन्हें नहीं भाई में मुद्दे हम आते हैं। आपने तुग़यानिहिम जी बी साथ हम उनके बी हिम
ان کے ساتھ وا یا مدہم، اس کا مطلب بتائیں گی. اور کیا اس کی شان کے لائق ہے؟ جی وہ نہیں، تو ڈھیل انہوں نے دیتے ہیں. استہزاء کے ساتھ بتایا نا، کیونکہ دیکھیں مذاق اڑانا کوئی اتنی اچھی عادت تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آیا ہے تو یہ اس کی شان کے مطابق، یعنی کہ جس طرح یہ اس کی مشاکلت کہتے ہیں ورڈ. جو لوگ وہ حرکتیں کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کا نام بھی اس مذاق کے ساتھ آیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مشاکلت. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے. یعنی کہ مذاق اڑانا اچھی عادتوں میں تو شمار نہیں ہوتا، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا وہ کرتے ہیں. اس لیے یہ ورڈ کے ساتھ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتے ہیں جیسا کہ اس کی شان. اللہ تعالیٰ ان کا مذاق جو اس کی اڑاتا ہے. شان کے لائق ہے نا، ورڈ ترجمے میں نہیں ہے، وہ ایکسٹرا ہے، وہ بریکٹس میں ہوگا. بِہِم ان کے ساتھ اللہ بھی مذاق کرتے ہیں. جب آپ ورڈ پڑھیں گی تب یہ نہیں کہیں گے، تب آپ کہیں گے اللہ یستحیی، وہ مذاق کرتا ہے. بِہِم ان کے ساتھ. وَیُمِدُّہُم، وہ انہیں ڈیل دیے جا رہا ہے. جی فی طغیانہم، اور اپنی سرکشی میں. آگے مصباح فی طغیانہم. فی تو یہ طغیانی کے میم طغیانی تو طوفان کو کہتے ہیں نا؟ جی طغیانی کہتے ہیں طوفان کو. جب سمندر کی لہریں تیزی سے اٹھتی ہیں تو ہم کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے سمندر میں. تب کیا ہوتا ہے، جو لہریں ہوتی ہیں وہ سرکش ہو کے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہوتی ہیں، جو ان کی لیمٹس ہے اسے کراس کر جاتی ہیں. تو یہ طغیانی ہے منافقین کے لیے کہ وہ سرکشی میں اپنی لیمٹس کراس کیے ہوئے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں، اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ پرسنالٹی میں طوفان آئے تو کہتے ہیں کہ سرکش ہے انسان. تو وہ سب اندھے ہو اپنی گئے، سرکشی میں اندھے ہو گئے ہیں، اندھے ہو گئے اندھے ہو ہیں، کر بھٹک رہے حیران ہیں، ہو گئے ہیں، پریشان بھٹک پریشان رہے ہے ہیں. کہ کیوں ہماری سزا نہیں بھئی، مطلب سزا بھی نہیں ہمیں مل رہی، اس کا مطلب ہے ہم ٹھیک ہیں. تو آگے مزید قرآن پاک ایکسپلین کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں کے اندر ان کو خوش نما بنا کے پیش کرتا ہے. ان کی حرکتوں کو وہ سمجھتے ہیں ہم ہی ٹھیک ہیں، تو یہ اس سے بڑی بدبختی ہوتی ہے. ہاں جی وہ بھی نہیں ہے. تنزیلہ نے سنا دیا ہے، اور طاہرہ، انیب، شازیہ، نازش بطول، ناہید مغل، معاویہ. میں تو ہوں. معاویہ ہے نہیں، ناہید مغل میں ہوں. ناہید ہے سنایا بھی ہے. ہما ہے، عاصمہ سید وہ بھی نہیں ہے. چلیں جی عائشہ اعظم وہ ویسے ہی نہیں آتی. ثانیہ ہے، ان کا بھی پرابلم چل رہا تھا. چلیں ٹھیک ہے. اب انہی آیات کے ساتھ آپ تھوڑی سی جس نے ترجمہ سنایا نا وہ تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرتی جائیں گی. جی میم میں شفقت بھی ہوں. شفقت آپ جی شفقت بتائیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلائیے، زمین میں رہنے والوں کو پریشان مت کیجیے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ یا آپ کے پرسنالٹی سے یا آپ کی لائف سے، پریکٹیکل لائف سے آپ کا کوئی لنک ہو، یا آپ کسی کو میسج دینا چاہیں؟ شفقت آپ بتائیں گے. مطلب کہ یہی ہوگا نا کہ ہم جیسے دوسروں کا بات بات پہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور ہر بات میں طنز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہی اس طرح کسی پہ طنز نہیں کرنا چاہیے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اگر آپ راز کی مذاق بات اڑائیں گے پتہ ہو تو وہ آگے جا کے کسی کو نہیں اسپریڈ کرنی چاہیے. ان کی جی اصلاح کی خاطر ہم یہ سمجھے کہ ہم ان کی اصلاح کی خاطر بتا رہے ہیں ان کو تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے. تو اس جی طرح کے ارادے لے کے، سینٹیمنٹس لے کے نہیں، مطلب اصلاح کے بہت سے پیمانے ہوتے ہیں، وہ یوز کرنے چاہیے. تو اس میں میڈم یہ غیبت بھی آ جاتی ہے نا، کہ اگر آپ جی آپ نے کسی کے سے سنا ہے تو آپ جس کی بات سنی ہے اس کو آ کے بتا رہے ہیں کہ دوسروں نے آپ کی یہ بات کی ہے. جی تو یہ غلط چیز ہوتی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صحیح کر رہے ہیں اس کو بتا کے، حالانکہ صحیح کام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے سنا ہے آپ اسی وقت جو کہہ رہے ہیں اس کو کریکٹ کریں، کہ جب ایک بندہ وہاں موجود نہیں ہے تو آپ اس کی بات نہ کریں. جی بالکل بالکل. عائشہ کی نے تو بھی خاص طور پر کہا. احادیث میں اس کی ممانعت کی گئی ہے
اور اس کے لیے کہا گیا ہے ایسے جیسے آپ کو کریہت اور ہوتی ہے اپنے مرے ہوئے کسی بھائی کا گوشت کھانے میں. گوشت تو ویسے بھی مردہ حرام گوشت ہے کھانا. انسان کا, اور پھر وہ مرا ہوا ہو, مردہ, اور وہ بھی ہمارا عزیز ہو. تو آپ اس کی انٹینسٹی کی کیجئے کہ کس طرح سے تنبیہ کی گئی ہے ہمیں کہ کتنا زیادہ یہ برا فعل ہے. چلیں جی, اور لیکن نیکسٹ. مجھے یہ بات بتائیں کہ کوئی ویسے بات کر رہا ہے تو ہم اس کو منع کر دیں کہ ہم نہیں سن رہے آپ کی بات. بالکل بالکل, آپ اس محفل سے اٹھ جائیے. آپ اگر منع کرنے کی آپ کی اتنی پوزیشن ہے کہ آپ کے روکنے سے سنیں گے تو آپ وہاں پر روکیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایسی پوزیشن نہیں ہے تو آپ وہاں سے لیو کر جائیں. اچھا. ہمیں اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑنا کیونکہ ہمارے اتنے اچھے کام ہی نہیں ہے. اور دیکھیں آپ کتنی اچھی جگہ پہ آ گئے ہیں. اس وقت آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, آپ کا دماغ 24 گھنٹے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پچھلے 3-4 ہفتوں سے کس طرح سے چل رہا ہے. جی بس میم, ٹائم ہی جی نہیں ہے میم, ایکسٹرا سوچنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے تو امت اسی مسلمہ کو کام میں بہت لگے کام رہتے دیے ہیں. ہیں. امت مسلمہ کے ذمہ بہت کام ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر, اور ہم نے اپنے پوری نسلوں کو فارغ کر دیا ہے. اور یہاں کے تعلیمی ادارے دیکھیے جہالت زیادہ بیچ رہے ہیں, بے حیائی زیادہ بیچ رہے ہیں, اور علم کم. اور آج کی ماؤں کے بچے پیدا نہیں ہوتے اور وہ کہتے ہیں ہم نے اسکول داخل کرا. اسکول میں تعلیم کون سی مل رہی ہے؟ جی. یہ بہت زیادہ مینٹلٹی ایشو ہیں جن کو ہم نے کور اپ کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں ایک پڑھا لکھا معاشرہ چاہیے. پڑھا لکھا بھی کون سا پڑھنا ہے؟ اقرا بسم ربی, اللہ کے نام والا پڑھنا ہے. سب سے پہلے تو میم ہمیں خود ٹھیک ہونا ہے. اگر ہم خود ٹھیک ہے تو ہم آگے کی جب نسلوں آپ کو بھی ٹھیک ہوں کچھ گے تو آپ اپنے نہیں 4 کر بچوں کو سکتے. ٹھیک کریں گے. جب آپ اپنے 4 بچوں کو نسل کے اندر شامل کر لیں گی تو آپ جی تو وہ اگلی نسل کو اسٹیپ ٹھیک بائی کریں گے. اسٹیپ آپ خود ہی. اور آپ نے عورت کو اگر ٹرین کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک اور نسل ٹرین کر دیا. پورا انسانیت کو خاندان کرتی ہے. انشاءاللہ لیکن میم. ہمارے تو بڑے بچے ہو گئے. نہیں, جس کے بڑے یہ بچے ہو گئے کبھی وہ بھی بھی نہیں کر ہوتی. سکتے ہیں. بڑوں کو بھی انسان سکھا سکتا ہے. یہ لیکن سیکھنے کا عمر وہ تو کسی عمر کہتے میں بھی ہیں, وہ تو نہیں سنتے. وہ تو کہتے ہیں کہ اب ہاں آپ کی لائف ختم ہو گئی ہے تو آپ ہمارے اوپر پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ پر نماز یہ نا آپ نے پڑھو. کترا اپنی زندگی کترا میں سب کچھ کر لیا اور اب آپ کہتی ہیں ہم نہ کریں. پر ہاں کترا یہی کترا بات ڈالتے مسئلہ رہیں, تو کترے یہی ہے نا. کترے کترا کترا ڈالتے رہیں, چھوڑے نہیں. کترا کترا پڑتا رہے گا, کسی ٹائم بھی ہدایت دیکھیں خدا اب آپ کے دیتا ہاتھ ہے. میں زنجیر آئی ہے نا تو آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. جتنی زندگی آپ جی. کی لائف کے اندر ہے آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دینا ہے. کوئی بات ہے انسان منہ سے نہیں سنتا, لیکن انسان کی باڈی لینگویج, انسان کے آئی کنٹیکٹس اور انسان کا ریئیکشنز بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. اور ورلڈ 6% بھی میٹر نہیں کرتے آپ کے ریئیکشن میں. اگر میں اپنے بچوں کو ایسے منہ سے کہہ دیتی ہوں نا کہ آپ نے نہیں کرنا تو بہت مشکل ہے کہ وہ نہ کریں. ہاں یہ اور بات ہے کہ میں ان کی طرف دیکھ کے اور اس طرح چلی جاتی ہوں کہ بھائی ان کو لگ رہا ہوتا ہے میری باڈی سے کہ اس نے نہیں, ہم نے نہیں کرنا, اور میں کہوں ٹھیک ہے آپ یہ کر لیجئے. یقین مانیے وہ نہیں. تو آپ نے اپنے ایکشن سے, اپنی باڈی لینگویج سے, اپنے جیسچر سے ہی ثابت کر دینا ہے کہ جو ہم سے غلطی ہوئی ہے یہ غلطی ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں سے. اور سب سے بڑی بات اب آپ کے پاس دعائیں ہیں, آپ کے پاس تہجد ہے. اب جی دعاؤں سے بہت کچھ بدل جاتا ہے. دعائیں کر سکتے ممکن ہے ہیں. آپ کی زندگی میں نہ دیکھیں لیکن آپ کی زندگی کے بعد آپ کے اولاد کے اندر بہت ساری چینجز ہوں اور وہ بہت زیادہ ریفارم کر جائیں. کترا کترا ڈالتے انشاءاللہ رہیں بس. کترا کترا ڈالتے ہیں. بالکل. ہاں سمندر جی, بن جاتا ہے, قطرہ قطرے سے دریا بنتا ہے. ہلا دیتا ہے. کترا کترا بھی بڑے سے بڑے پتھر کو ہلا دیتا ہے. بالکل. اچھا مجھے ایک چیز پوچھنی تھی جی کہ یہ جو ہے جیسے الف مد آ آتا ہے تو اس میں کھینچتے ہیں نا لفظ کو. ہاں جی, کما اور آمن الناس. اچھا اب جب بعض جگہ دال آتا ہے, جیسے اوپر چھوٹا سا دال لکھا ہوا ہوتا ہے نا, جی تو وہ کیوں, اس کے لیے اس کا کیا وہ ہے کام؟ یہ تجوید کے قانون ہے. یہ تجوید کے تو قانون ہے. فی الحال آپ ان میں باریکیوں میں پڑھنے کے بجائے جو قاری حضرات پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, آپ ان کو امیٹیٹ کریں. یہ دال نہیں, اس اچھا کو آپ یہ ایک تو ساکن کا حرف ہے, ایک دال آپ پتہ نہیں کون سا کہنا چاہ رہی ہیں. جیسے میم اب میں کالو ہمارے لکھا ہوا خیال سے ہے, یہ کہہ رہی ہیں. کالو کے اوپر لکھا ہوا ہے, مد لکھا ہوا ہے, اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا ایک دال سا بنا ہوا ہے نا, تو میں اس کا پوچھ رہی تھی. یہ جی بھی مدہ ہے. کالو مدہ ہے ہاں یہ. جی. جی دال نہیں ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مد.
مد میم مد کا میں اس کی تفصیل کروں قالو انما جی 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 قالو انما من کما میم جب جو ایمان والے ہوتے ہیں بے وقوف لوگ نہ اللہ تعالیٰ پر یقین، نہ اللہ تعالیٰ پر، انبیاء پر، کتابوں پر، کسی چیز پر یقین نہیں رکھتے. اگر انہیں نماز کا کہا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم بے وقوف ہیں جو نماز ادا کریں، ہم کیوں نماز ادا کریں. وہ اپنی زندگیوں کو ان تمام کاموں سے جگڑنا نہیں چاہتے، وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اب ایک شخص پیسے کما کے لاتا ہے حلال کے، وہ اس میں سے صدقہ خرا دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ پاگل ہو، بے وقوف ہو، جو خود ہی کما کے اپنا نقصان کر رہے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو. تو وہ انہیں بے وقوف سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم کیوں اپنے پیسے ضائع کریں، ہم کیوں اپنی زندگی کو نمازوں میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، اپنی ممکن ہے زندگی وہ کو اللہ نمازیں تعالیٰ پڑھتا کے ہو، کام آنے. ممکن ہے وہ اللہ نمازیں بھی تعالیٰ پڑھ کی لی وہ اللہ لیکن تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جی تو وہ اس لیے ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں. جی نہیں میم میرا یہ تو آج کل ہماری زندگی میں ویسے بھی ہو رہا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں بعض دفعہ وہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ دیا جائے زیادہ. مطلب جیسے کہتے ہیں نا تمہارا تو ہاتھ بہت کھلا ہے اور جو مانگتا ہے دے دیتے ہو، مطلب اس طرح کی بھی باتیں کی جی جاتی ہیں. میم، ہاں یہ ایمان تو والے بھی ہمارے بعض معاشرے میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. ہوں آج بھی کوئی پندی کے ساتھ نہیں پڑتا، اگر خیرات کا کہیں تو کہتے تمہارے پاس ہے تو دے دو، تم اپنی نیکیاں کو میں کیوں دوں. ہاں جی بالکل ایسی بات ہے، علم کی کمی ہے، آپ دیکھ تو رہی ہیں علم بہت کم میم ہے، علم کی یقین نہیں ہے، زیادہ ہی توکل کمی نہیں ہے کہ یہ لوٹ کے ہمیں دوبارہ مل رہا ہے، یا اس بات پہ بڑا اللہ یقین لوگ ہے کہ ہم کہتے نے بڑا ہیں زیادہ زندہ رہنا. کہ ہم دعا اس لیے نہیں کرتے، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. وہ یقین کے ساتھ دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول ہوگی نا. پہلی اگر تو اللہ تعالیٰ بات پر یہ ہے یقین ہے. دعا کے لیے جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہیں. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی جس کا سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور سمندر کا بہت سا سفر کیا، اس کے ہونٹ سوکھے ہوئے اور وہ دعا کرتا ہے یا اللہ، تو کیا اس کی دعا قبول ہوگی؟ لیکن وہ حرام کھاتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہوگی. یعنی کہ جتنی بھی تکلیفیں صحب ساہی ہوئی ہیں، جو بھی برداشت کیا رہی کہ اس کی خوراک کیا، اس کے پیٹ میں خوراک کون سی ہے، حرام کا لقمہ ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. یہ تو حدیث میں لیکن ہے. میم اگر اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین کر کے دعا کی جائے تو انشاءاللہ دعا پوری ہوتی ہے. دعا انسان مانگتا ہے اس لیے کہ وہ پوری ہو، ہماری اپنی پوری ہو. نا یقینی کی وجہ سے، بے یقینی کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، ورنہ جو دل میں بات آتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے. جی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو زمین پہ دعائیں نہیں پوری ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پوری ہو جائیں گی. ہاں جی، وہ تو اس طرح ان پوری کے ہوں گی کہ وہ حوالے آپ سے کے نا لیے اجر ملے گا. اجر اکٹھا ہو جائے گا. اور کئی دفعہ میم ہمارے لیے وہ چیز اچھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے تو اس سے اللہ تعالیٰ پھر بہتر ہمیں سوچا دیتے ہی ہوتا ہے، نہیں. اس لیے وہ اللہ تعالیٰ اس وقت نہیں قبول کرتے، پر اس سے بہتر آپ کو تھوڑے ٹائم بعد دیتے ہیں. پھر انسان کو سمجھ آتا ہے کہ وہ میرے لیے اتنی اچھی تھی، اب مجھے زیادہ اچھی دیکھیں چیز یہ مل گئی تجربہ ہے. بول رہا ہے، یہ زندگی کا تجربہ بول رہا ہے آپ کا، جی ورڈز نہیں ہے صرف. انسان انالیسس کر کے پھر رہا ہوتا ہے 30-40 سال کے بعد، پھر جب یہ جی سینٹینس بولتا ہے اس میں وزن ہوتا ہے. جی کیونکہ بچپن میں ہم سمجھتے ہیں یہ جوانی میں ہم اس طرح نہیں لے سکتے اس بات کو، جب ہم 40 سال بعد 50 سال بعد پیچھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کتنے بہترین فیصلے ہوئے ہیں. ہاں جی، انا قالوا انما معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں، اصل میں ہم تھوڑی مسلمان ہیں، ہم تھوڑی اس طرح کے بے وقوف ہیں. ہم تو جناب دونوں میں چلو تم ادھر ہوا ہو جدھر کی، تم جی کافروں جی کے آپ کا ساتھ جا جیسا کے دیش کہتے ہیں ہم ویسا تمہارے بیس، ساتھ. ہم اسی طرح کے لوگ ماحول میں رہیں گے. اب کیا کرے جی، یہاں انگلینڈ میں آ گئے ہیں تو ہمیں ویسے ہی تو رہنا پڑے گا. میم پر ہم بھی تو ایسے کرتے ہیں نا کہ اگر گھر میں ہمارا رویہ اور ہوتا ہے، ہم باہر جاتے ہیں اور لوگ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں. کمپنی اگر بہت ہم میٹر کرتی ہے، اس لیے لاتے تو کہا گیا ہے تو کمپنی بہت میٹر کرتی ہے. اصل اگر ہم انسان کی شادیوں پہ پہچان جائے ہوتی ہے تو اپنے گھر ویسا ہی والوں کے ساتھ، جیسا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے ویسے اصل میں اپنا ویسا. حلیہ چینج کر لیتے ہیں کہ ہم بھی ہر پارٹی میں ہر طرح کے بن جاتے، پھر ہم بھی منافقت کر رہے ہیں نا. منافقت اس طرح لیکن سے ہوگی. ہاں دیکھیے میم یہ کچھ بھی تو ہوتا ہے کہ بلکہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی آج کل کے دور میں، کون اس طرح پردہ کرتا ہے، اور ہاں اللہ جی، بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، معاف کچھ نہیں کرنے ہوگا. والا ہے تو چھوڑو خیر ہے. وہ تو پرسوں عائشہ نے بتایا ہے نا کہ پردے کی کیا اہمیت ہے، عورت کا پردہ کہاں تک ہے اور مرد کا پردہ کہاں تک ہے، پرسوں کے سنڈے کے لیکچر میں ہے.
وہ تو ہم نے بھی سنا ہے لیکن نارملی تو ہر کوئی نہیں نہ سنتا ہے نہ امپلیمنٹ کرتا ہے. جی اسی لیے تو قرآن پاک میں کہا گیا ہے نا کہ جو لوگ پردے والوں کو دیکھ کے کہتے ہیں نا کہ یہ تو پرانے خیالات کا یہ ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھاٹے میں وہ ہیں، وہ بے وقوف ہے، نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر وہ ہم میم جی جی اگر ہم کسی شادی وغیرہ پہ جائیں تو حجاب یا بٹا نہ نکلتے باہر لے کے جائیں، لیکن ادھر جا کے اتار دیں اور بٹے سے گلے میں لے لیں یا اوپر لے لیں. ہم تو کہتے ہیں کہ لوگ اب ادھر سارے پھر رہے ہیں، تم سب سے عجیب لگ رہی، اتار دو. انسان خود ان کی باتوں میں آ کے ایسا کر دیتا ہے. بیانے کی بات ہے، یہی تو سرکشی کی یہاں بات ہی ہے، تو ایمان کا امتحان ہوتا ہے یہی تو کہ اسلام آپ نے ڈٹے رہنا ہے ایمان پہ. آپ کو جب پتہ ہے خدا یہ آپ سے چاہتا ہے اور آپ غلط نہیں کر رہی ہیں، پھر آپ کو وہیں پہ مستقیم. دیکھیے جی اس بارے میں نے بہت باتیں سنی ہیں اپنی زندگی میں، لیکن نہیں کرنا تو نہیں کرنا. جی میم دیکھیے آپ سکاف لیجیے، اپنی حدوں کو کراس مت کیجیے، تو غیانی میں مت رہیے. اور بعد میں سرکشی کے بعد کہتے ہیں، حیران پھرتے ہیں کہ دیکھیے ہم تو بال پھیلا کے اور اس طرح سے پھرتے ہیں، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہم اس لیے تو پڑھ رہے ہیں کہ نہیں رکھنا ہے ایسا ایٹیٹیوڈ منافقوں والا. اگر ہم دل میں قرآن پاک کو اسلام اس لیے تو پڑھ رہے ہیں کہ جو ہمارے میں کمیاں ہم دور کریں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ آگے جو قرآن پاک جیسے مکمل ہوگا یا پہلا پارا پڑھا جائے گا تو سمجھ آئے گی مکمل طور پر. انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر پرسنالٹی میں تبدیلی آئے گی، اور آپ نے تبدیلی ایسی لانی ہے جو پائیدار ہو. اچانک سے آپ نے بالکل اپنے آپ کو بدل کے رکھ دیا اور وہ 4 دن بعد نہیں جی آپ چھوڑو قرآن اور چھوڑو حدیث، ہم نہیں ایسے کر کیا سکتے. ایسا رویہ مستقل نہیں، مزاج. بہت نارمل رویہ. چلیں جی ٹھیک ہے، اب ہو گئی. ٹھیک ہے میم، اللہ حافظ. اللہ حافظ. حافظ میم، جزاک اللہ خیر. میم اللہ آپ کو اس کام کا اجر دے. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. اللہ آپ سب اللہ کو حافظ. کام کا تھینک یو اجر دے. میم، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو.